الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما حمد و ثنا برائے کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں عظمت صحابہ یا فضائل صحابہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ میں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین
ابھی ماہ محرم الحرام چل رہا ہے. عموماً اس مہینے میں بعض جماعتوں اور فرقوں کی جانب سے اصحاب رسول اللہ پر طعن و تشنیع بے شمار کیے گئے، بلکہ بعض وہ لوگ جو صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرتے بھی ہیں لیکن بعض صحابہ کرام سے متعلق ہذیان بکنے سے بھی باز نہیں آتے. میں نے مناسب سمجھا کہ وہ صحابہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا، چنا تھا، جن صحابہ کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کسوٹی کے طور پر پیش کیا تھا. منافقوں سے بھی کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ایسے ہی ایمان لاؤ جس طرح ان لوگوں نے ایمان لایا ہے. تو یہود و نصارہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ان کے بارے میں قرآن مقدس نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے ایمان والو، اگر یہ یہود و نصارہ اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو تب انہیں ہدایت کی ضمانت مل سکتی ہے، ورنہ یہ لوگ ہدایت یافتہ قرار نہیں دیے جا سکتے. ایسی جماعت کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث و قرآن سے استنباط کرتے ہوئے صحابی اور صحابہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اسے آپ یاد رکھیے، صحابہ جمع ہے، بہت سارے صحابی، اس کے واحد ہے صحابی، ایک صحابی. صحابی ہو یا صحابہ، لفظ صحبت سے بنا ہے. صحابہ، صحبہ، کسی کا ساتھ ہو جانا، کسی کی صحبت میں رہنا. صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور مرتے دم تک اسی ایمان پر ثابت قدم رہا ہو. بعض لوگوں نے تعریف کی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ثابت قدم رہا، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ تعریف کا ایک حصہ ہے. اگر اسی کو مان لیا جائے تو نابینا صحابی کو صحابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، نابینا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیا صحابی نہیں ہے؟ اس لیے محدثین نے تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام، وہ انسان جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، آپ کی مجلس میں تشریف لایا، آپ سے بات چیت کیا، ایمان پر قائم رہا یہاں تک کہ اسی ایمان پر ان کی موت واقع ہوئی. آپ کو دیکھا یا نہ دیکھا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ سے ملاقات کیا ہو، ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں. ملاقات لمبی بھی ہو سکتی ہے، ملاقات چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ایک لمبی مدت تک آپ کے ساتھ رہے یا چند منٹوں اور لمحوں کے لیے آپ کا ساتھ دے، آپ کا ساتھ رہے، ان تمام انسان کو صحابی کہا جاتا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی ہو، چاہے بہت دیر کے لیے ملاقات ہوئی. شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو اور مرتے تب تک ایمان رہے. ایسے انسان کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اس صحابی کی عظمت و فضیلت کو قرآن مجید میں کئی انداز سے بیان کیا گیا اور حدیث رسول بھی اس کی بڑی صراحت موجود ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آیات و قرآنی
آیات قرآنیہ اور حدیث رسول ربانی کی روشنی میں کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج صرف ہم ایک آیت پر بحث کریں گے اور اسی آیت میں بیان کردہ اوصاف صحابہ سے متعلق گفتگو آپ کے پاس کریں گے، تاکہ اس آیت کی ساری تفصیلات آپ کے ذہن و دماغ میں رچ بس جائیں اور آسانی کے ساتھ صحابی کی عظمت کو آپ سمجھ سکیں، اور جو انسان صحابی سے متعلق نفرت رکھتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ آپ کا صحیح سالم بن جائے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا، 26واں سپارہ سورۃ الفتح کی آیت کریمہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلی بات محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اس کی بنیادی دو صفت بیان کی گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اس سختی اور نرمی کا مفہوم کیا ہے؟ کافروں پر سخت کا مطلب یہ نہیں جس کافر کو دیکھا گردن مار دیا، تماچا رسید کر دیا، ہرگز اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اور مومنوں کے نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ سے ہر معاملہ مومن کے نرم ہو گئے، ہرگز نہیں۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے منتخب کیے گئے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ یہ اصول کے اتنے پابند ہیں کہ کوئی کافر ایسے ان کی جگہ سے ہلا نہیں سکتے، اور کوئی مومن اپنی نرمی کے ذریعے سے ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ مطلب کافروں پر سخت کا مطلب یہ ہے سارے کافر مل کر بھی اگر ایک صحابی کا ایمان خریدنا چاہے، چاہے لالچ دے کر چاہے ڈر سنا کر کے، وہ سب ایک طرف ہو جائے، کسی ایک صحابی کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اتنے کڑے اور اتنے سخت ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت واقع ہوئے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا تھا، کافروں پہ سختی کا مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جن کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا اس میں کسی قسم کی نرمی برتتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ اگر میدان جنگ میں بیٹا سامنے آ جائے اس کی گردن بھی تلوار چلا سکتے ہیں، یا باپ سامنے آ جائے اس کی گردن بھی تلوار چلا سکتے ہیں۔ یہ ہے صحابی کی شان، اشداء علی الکفار، یعنی اسلام اور کفر میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ وَالرُّحْمَاءُ بَيْنُهُمْ، یہ لوگ آپس میں اہل ایمان کے ساتھ بڑے نرم دل واقع ہوتے ہیں، لیکن اس نرم دلی کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نرم دلی کی بنیاد پر غلط سلط باتوں بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دے، ہرگز نہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان بتلائی گئی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب بات ہے۔ مراد کیا ہے؟ اگر غیر مسلموں سے آپ کی دشمنی ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ جائز چیز میں آپ سے کسی قسم کی بات کرنا چاہے اس میں بھی ان کا ساتھ نہ دیجیے، ہرگز نہیں۔ اگر وہ حق پر ہے آپ کو انہی کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے آپ کے باپ کے خلاف جائے چاہے دادا پر دادا کے خلاف جائے۔ کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
جو صحابی اہل ایمان کے لیے بڑے نرم دل ہے تو اہل کفر کے لیے بڑے کڑے بنے ہوئے ہیں. یعنی کوئی کافر کسی صحابی کو لالچ دے کر یا ڈر سنا کر یا کسی اور ذریعے سے ایمان سے پھیر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے اسے تیار کیا ہے اور اس کا انتخاب کیا. اسی کو علامہ اقبال نے اس طرح کہا، ہو حلقہ یارات برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارات برے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہے تو فولاد مومن. اسلام اور کفر کے خلاف ہو جائے کہ جنگ اور لڑائی چھڑ جائے تو وہاں اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی درگ نہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی شہادت دیتے ہوئے اپنی گردن جھکا، اپنی گردن کٹا دے، اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جسم کی آخری قطرہ خون بہا کر اس بات کی شہادت و گواہی دے دے کہ اللہ حق ہے، رسول اللہ حق ہے. اس کے بعد کچھ اور صفت بتائے گی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابی کی شان بدلائی گئی، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل کے متلاشی بھی ہیں اور اللہ کی رضامندی کے چاہنے والے بھی ہیں. مطلب چاہے کافروں کے ساتھ گرم ہونے کا معاملہ ہو، چاہے مومنوں کے ساتھ نرم ہونے کا معاملہ ہو، چاہے سجدہ اور رکوع کرنے کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی اخلاص پر مشتمل عمل کرتے ہیں، ریا اور دکھاؤ نمود کی بات نہیں ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. رکوع سجدہ سے مراد عبادت و بندگی کر رہے ہیں. مقصد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. عبادت کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، ریاضت کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، میدان جنگ میں جانے کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، رکوع سجود کرنے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے، کافروں کے لیے گرم ہونے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے، مومنوں کے لیے نرم ہونے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے. یہ دکھانے والا کام نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر اس کے بعد کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت، ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار سے جھلک رہے ہوں گے. اس کا دو مفہوم بیان کیا گیا. ایک تو ظاہری مفہوم ہے کہ بار بار سجدہ کرنے کے نتیجے میں پیشانی پر سجدے کے داغ دھبے نظر آ جائے، گٹھا پڑ جائے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، وہ پیشانی پر سجدے بار بار کثرت سجود کے نتیجے میں یہ نشان پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ مفہوم یہ ظاہری اور سطحیت والا مفہوم ہے، ورنہ لاکھوں آدمی آپ کے سامنے ایسے ہوں گے جو بچپن سے بڑھاپے تک نماز پڑھتے ہیں اور ان کی پیشانی پہ کالا دھبا نہیں پڑتا ہے. جس کی چمڑی باریک ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، کچھ دن چند سجدہ کرنے کے بعد اس کی آثار جھلکتے ہیں، اور جن کی چمڑی موٹی اور مضبوط ہوتی ہے وہاں دکھائی نہیں دیتے. تو کیا وہ نمازی نہیں کہلائیں گے؟ نہیں. مقصد یہ بیان کیا گیا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرنا در حقیقت عاجزی انکساری کی علامت ہے. جو انسان بار بار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اس کے پیشانی پر اس کی وہ اثرات دکھائی دے نہ دے، لیکن اس کے چہرے موڑے سے اندازہ ہوتا ہے یہ انسان بڑا نرم واقع ہوا ہے، نرم خوئی کی صفت سے مالا مال ہے، یہ انسان
اتراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، غرور پندار نہیں کرتا، گھمنڈی نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کے نتیجے میں عوام و خواص ان کے چہرے سے پہچانتے ہیں یہ انسان بڑا نرم ہوئے، ان کی پیشانی سی چیزیں چھلکتی ہیں۔ ایک انسان شریف النفس ہوتا ہے، ایک انسان رذیل قسم کا ہوتا ہے، جو پرکھنے والا ہوتا ہے انسان چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کون خوگر ہے شرافت کا اور کون خوگر ہے رذالت کا، کون رذیل اور کون شریف ہے، یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پتہ لگانے والے کے اندر یہ خوبی خود ہونی چاہیے کہ حق اور ناحق کی پہچان کر سکے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ہیں۔ دو مراد بظاہر وہ نشانی بھی دکھائی دے، سجدہ کا گٹا بھی نظر آئے، اور نہیں تو ذہن و دماغ پر اور اس کے چہرے مورے سے اس قسم کی علامت ظاہر ہو جس سے انسان اندازہ لگا سکے یہ انسان بڑا شریف ہے، پاک باز ہے، راست باز ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اور ساتھ ساتھ نماز روزہ کا پابند ہے، اور اچھے اخلاق اور خیالات کی انسان ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، یہ جو مثال بیان کی گئی، یہ مثال قرآن مجید تو آپ کے سامنے بیان کر ہی رہا ہے، یہ مثال تورات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی تھی، اس تورات میں صحابہ کرام کی شان بتلائی گئی۔ کیا شان؟ یہ کافروں پہ گرم ہے، مومنوں کے لیے نرم ہے، یہ رکوع سجود کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی چاہنے والے ہیں، ان کے چہرے مورے سے اس بات کی علامت جھلک رہی ہوتی ہے انسان بڑا شریف اور پاک باز ہے۔ یہ مثال قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن نے کہا ہے ذَلِكَ مَثَلٌ فِي التَّوْرَاةِ، یہ مثال تورات کے اندر بھی بیان کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے متعلق۔ ایک دوسری کتاب آسمانی ہے جسے انجیل کے نام سے ہم جانتے ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ تورات کے مقابلے میں انجیل مقدس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کوپل یا کوپلیں نکال دی، فَآزَرَهُ، پھر اسے مضبوط کیا، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ موٹا ہو گیا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ تنے پر کھڑا بھی ہو گیا، یوجب الذراع، جس سے زراعت کرنے والے کسانوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور تاکہ کافروں کے ذریعے سے یا کافروں کو غیظ و غضب حاصل ہو جائے یا کافر غیظ و غضب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تورات میں مثال کا انداز الگ ہے اور انجیل میں مثال کا انداز الگ ہے۔ جو انسان قرآن و حدیث کی مہارت رکھتا ہے وہ ان دونوں مثالوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے۔ اب دیکھیں گے تورات کی جو مثال بیان کی گئی اس میں عبادت کی جھلکیاں بیان کی گئی، اور انجیل میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا اس میں مادیت کا تذکرہ ہے، روحانیت بھی ہے اور مادیت بھی ہے۔ ایک انسان ظاہری مال و اسباب کے ذریعے سے زندگی بسر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ انسان اپنے اندر روحانیت کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو روحانیت کی مثال بھی دی گئی اور مادیت کی مثال بھی دی گئی۔ مگر آپ کو اتنا کرنا چاہیے یہودیوں کی کتاب یا یہودیوں نے جسے اپنی کتاب مانا ہے، تورات میں صحابہ کرام کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ روحانیت کی مثال ہے، اور انجیل مقدس میں جو صحابہ کی مثال بیان کی گئی ہے وہ مادیت کی مثال ہے۔ کیوں؟
یہودی لوگ مادیت پسند تھے، اس کو خالی مال چاہیے تھا، وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر امی اور ان پڑھ لوگوں کی مال کھا لیتے تھے، کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان پڑھ جاہل گوار قسم کے لوگ ہیں، ان کا مال ہم کسی طرح کھا سکتے ہیں، ہم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کے ہتھیانے کے فکر میں لوگ رہا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے صحابہ کی مثال بیان کی گئی، تم تو مادیت پسند ہو، یہ روحانیت کو پسند کرنے والے افراد ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، وہ مال کو چھوڑ کر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رہا معاملہ عیسائیوں کی رہبانیت ہے، وہ روحانیت کا الاپ الاپا آتا ہے، روحانی سے متعلق کچھ باتیں کرتے، چاہے روحانی اس کے اندر ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح روحانیت اختیار کی کہ بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو گئے اور کسی کٹیا میں جا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیے، شادی بیاہ سے علادگی اختیار کرنے کے بعد نند بن کر زندگی گزارنے لگے وغیرہ ذالک۔ ان کے بالمقابل کیا کہا؟ کزر ان اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الذراء ليغيظ بهم الكفار۔ صحابہ کی مثال کیسی ہے؟ اس کھیتی کی طرح ہے جس نے ابھی اکھوا نکالا، کوپن نکالے۔ کسان جب غلہ کو زمین میں چھڑک دیتا ہے، اس غلہ کے اندر یا اس دانے کے اندر اللہ کی جانب سے یہ توفیق ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے کہ زمین تھوڑی نرم پڑ جائے تو اس کے اندر سے اس کی کوپلیں پھوٹتی ہیں، سوئی کی طرح سے اس کا اخوا نکلتا ہے، وہ زمین سے باہر چلا آتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے دنے پہ کھڑا ہو گیا۔ کسان سے پوچھئے، یہ جو لوگ غلہ جات پیدا کرتے اس سے پوچھئے، یہ کھیت کھلیان میں چلے اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بنتا ہے، وہ چاول کا درخت دھان بنے یا گیہوں بنے یا پھر پھل فروٹ دینے والے درخت بن جائے، اس کی بنیاد ویسی ہوتی ہے۔ کہا صحابہ شروع میں بالکل کمزور، نہ تعداد ان کے پاس ہے، نہ افراد ان کے پاس ہے، نہ کوئی سواد ان کے پاس ہے، ابھی ایک دو آدمی ایمان قبول کیے، سارے مخالفین ہیں، چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، تعداد تو بڑی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے۔ کہ اس مختصر سی تعداد کا تذکرہ کیا، کزرعٍ اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کوپلیں باہر کی ہیں۔ فآزرہ فاستغلظ، پھر جب کوپل باہر نکلی پھر اسے مضبوط بنایا گیا کہ ہوا کے جھونکوں سے ٹوٹے نہیں، پھر اسے موٹا بنایا گیا، پاورفل کیا گیا، پھر اسے اپنے بلبوتے پہ کھڑا بھی کیا گیا۔ صحابہ کی کیفیات کو دیکھیں گے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت پیش کیا، شروع مرحلے میں 4 لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، بچوں میں علی مرتضیٰ نے اسلام قبول کیا، غلام میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ چند افراد، آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھی، وہ مضبوط ہوئے، موٹی جماعت بنی، پھر اس کے بعد اتنے مضبوط ہو گئے کہ اشداء علی الکفار کا نظارہ بھی پیش کرنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ مخالف ہو جائے، کسی کی مخالفت کی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الذراء ليغيظ بهم الكفار۔ یہاں بھی 2 باتیں، کھیت کھلیان سے جو انسان منسلک ہوتا ہے، جب اس کی محنتیں رنگ لاتی ہے، غلہ جات تیار ہو جائے، کاٹ کے گھر لے آئے، بڑی خوشی ہوتی، قلبی سکون ملتا ہے کہ ہماری محنت رنگ لائی،
ہم ناکام نہیں ہوئے، جو مجاہدہ ہم نے کیا، اخلاص پر مشتمل ہم نے جو عمل کیا، اپنے گلہ کو کوٹھی سے نکال کر زمین میں چھڑک دیا، اللہ پہ جو توکل کا نظارہ پیش کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھل ہمیں عنایت کر دیا، قلبی سکون اسے ملتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ ایک جانب کسان کا یہ حال ہے، دوسری جانب جو تنگ نظر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بد نگاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈاہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ آخر اتنا اچھا غلہ جات کیسے پیدا کر لیا، اتنی بہترین کھیتی کیسے تیار کر لی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور ناشکر انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس مثال کو دے کر بتایا گیا کہ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، ذرہ سے مراد یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کفار مشرکین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں صدمہ لاحق ہوتا ہے کہ چند افراد تھے، آج اس کا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار غیظ و غضب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان ایمان والوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح سے آراستہ و پیراستہ ہے، اللہ نے دو وعدہ کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ساتھ ساتھ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ایمان کے نتیجے میں مغفرت ہے اور عمل صالح کے نتیجے میں اجر عظیم ہے۔ اس سیدھا سادہ مفہوم اس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ قرآن نے کہا آمنوا کما آمن الناس، ویسی ایمان لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا۔ یہ منافقوں سے خطاب تھا۔ پہلی پارہ کے دوسرے پیج پر آپ کو مل جائے گا، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء الا انهم السفہاء۔ جب مسلمانوں کے بالمقابل منافقین سے کہا گیا اے منافقو تم اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے ایمان لایا، تو منافقوں نے کیا کہنا شروع کی؟ تو بیوقوف لوگ ہیں، اپنا تن من دھن محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں لگا دی، اس سے بڑا جاہل اور گنوار قسم کے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ حماقت اور بیوقوفی کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایسا کام تو نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے منافقوں کے سامنے صحابہ کو معیار ایمان قرار دیا، ایسے ہی ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان مقبول ہوگا۔ اسی پارہ پہلے پارہ کے بالکل اخیر پیج پہ آپ جائیے، جہاں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں پھر کہا اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والو تم سنو، تمہارے لئے خوشی کی بات ہے، خوشخبری تمہیں سنائی آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پرکھ اور کسوٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے بھی نصرانیوں نے بھی آسمانی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کیا ہے اور آسمانی شریعت کے لانے والے نبیوں پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کے ایمان کا دعویٰ بے اعتبار ہے، قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تمہارے سے ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کا ایمان تمہاری طرح ہوگا تب ان کے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ فتح کی آیت ہے، اس میں ایمان والے صحابی کے کچھ اعمال بتلائے گئے، کیا کافروں کے لیے گرم ہوتے ہیں، مومنوں کے نرم ہوتے ہیں، رکوع سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے مہرے سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ ہے۔ کہا ایسی ہی شان اگر تمہارے اندر پائی جائے گی تب مومن کہلاؤ گے، اس زمانے کے لیے بھی، اس دور کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے، لیغیظ بہم الکفار سے امام مالک نے رحمت اللہ علیہ اور بعض سلاف نے یہ فتویٰ دیا ہے، جو انسان صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہوگا اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کی کثرت شان، یہ صحابہ کی کثرت تعداد، یہ صحابہ کرام کی فضیلت، یہ صحابہ کرام کی عظمت سے کسی انسان کو چڑ محسوس ہو جائے، ایسے انسان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ اس کا مفہوم مخالف لیجئے کہ جو انسان صحابہ کی عظمت کو سمجھتا ہے، اس کی شان و مرتبت کو مانتا ہے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتا ہے، ان سے قلبی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اپنے جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کہا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ نے کافر کہا ہے۔ اب فیصلہ کر سکتے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اسے ڈھوتے رہیے کہ یہ بھی ایمان والے ہیں، قرآن کے مطابق وہ ایمان والے نہیں ہیں، چاہے سارے مسلمان اسے ایمان والے سمجھتے ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان صحابہ کے لیے دو وعدہ کیا ہے اور ان کی دو خصوصیات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے ایمان لایا اور عمل نہیں کیا۔ آپ کا حال کیا ہے؟ آج اگر کوئی انسان غیر مسلم تھا، ایمان قبول کرتا ہے، اب اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اسے ضرور مسجد میں دکھنا چاہیے، ایمان لایا تو عمل دکھنا چاہیے۔ صرف نئے ایمان لانے والوں کے لیے، اب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، وہ ایمان قابل اعتبار نہیں ہے جس میں عمل صالح نہ پایا جائے، اور وہ عمل صالح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جس کے ساتھ ایمان شامل نہ ہو۔ ایمان و عمل کو لازم ملزوم قرار دیا گیا تو اللہ نے کہا یہ صحابہ ایماندار بھی ہیں اور صحابہ کرام اچھے اعمال کرنے والے بھی ہیں، تو اللہ کی جانب سے دو خوشخبری سنائی جاتی ہے، مغفرۃ واجرا عظیما، ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے گناہوں کو بخشا گیا اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کے درجات کو بلند کیا گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بخش دیا جائے اور ہمیں بھی اجر عظیم سے نوازا جائے تو ہمیں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ الہی جو میں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جن لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی درخواست کی ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے مریضوں کو بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی طرف ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔